بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد کے واقعات آپ نے سنے ہیں. میں یہاں پر چند علمی باتیں دو چار یہاں رکھ دینا چاہتا ہوں جو آج کل موضوع سخن بنی ہوئی ہے. ہمارے بیچ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو معراج کے انکار کے تعلق سے اور اللہ کے دیدار کے انکار کے تعلق سے نئی نئی باتیں سامنے لاتا ہے. اور چونکہ یہ اپنے آپ میں بہت پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے اور ان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ بریلوی جاہل ہوتے ہیں. سب سے پہلی یہ غلط فہمی ہے ان کی. تو یہ ان کا گمان ہے کہ صاحب جو حدیث ہم نے پڑھ لی اسی پہ ہم نے عقیدہ بنا دیا وہی عقیدہ ہے وہی حق ہے وہی صحیح ہے. مگر ایسا نہیں ہے. گزشتہ رمضان کی بات ہے, بامبے کے ایک صاحب سے میری فون پر گفتگو ہوئی تھی. مولوی صاحب تو کوئی اہل حدیث کے, تو ایک حدیث انہوں نے سنائی تھی. بعد میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اہل حدیث وہی حدیث پیش کرتے ہیں کیونکہ طوطوں کو جتنا رٹا دیا جائے اتنا رٹ لیتا ہے طوطا, اور مٹھو اتنا ہی بولتا ہے جتنا سکھایا جاتا ہے. تو ایک حدیث سنائی جاتی ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ نے نہیں کیا, اور وہ حدیث بخاری شریف میں ہے. بخاری کی 3 جلد کے اندر حدیث نمبر 2234 صفحہ نمبر 234 پر, اور وہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, یہ بخاری میں موجود ہے یہ حدیث, حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا وہ جھوٹا ہے. معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, یہ بخاری کے اندر ہے. اس حدیث سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا. مگر ایک حدیث سے پورا عقیدہ نہیں بنایا جاتا, اس کے لیے وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. جس حدیث کی کتاب میں بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے اسی حدیث کی کتاب میں یہ بھی حدیث ہے. اب یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ باب کتاب التوحید ہے, بخاری کی جلد 3 ہے, باب نمبر 1268 حدیث نمبر 2364. یہ حدیث ہے حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے. پورا معراج کا واقعہ بیان کیا امام بخاری نے حضرت انس ابن مالک کی روایت سے. یہ پورا ہے کہ رسول اللہ فرماتے میں آسمان پر گیا, فرشتوں سے ملا, یہ ہوا یہ ہوا. اب میں وہ مقام پڑھ رہا ہوں جس سے ہمارا اس عقیدے کا تعلق ہے. یہاں تک کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں حتی جاء سدرۃ المنتہی ودنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا, کہاں تک, حتی جاء سدرۃ المنتہی, میں سدرۃ المنتہی تک گیا. پھر اس کے آگے بڑھا, کہاں تک, ودنا الجبار رب العزت, اور میں نے جبار رب العزت کو دیکھا, دیدار کیا اپنے رب کا. کتنے قریب سے, فتدلی, بہت قریب سے, حتی یہاں تک, کانا منہ قاب قوسین او ادنی, جیسے 2 کمانے بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ حضرت انس کی روایت ہے جو بخاری کے اندر ہے. ابھی میں آگے حضرت عائشہ کی حدیث کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. یہ ہے مسلم شریف کی جلد اول, اور امام مسلم نے یہاں پر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کی رضی اللہ عنہ, یہ تابعی ہے, اور یہ حضرت ابو ذر غفاری کے صاحبزادے ہیں. حضرت ابو ذر سے یہ پوچھتے ہیں, یہ بڑی طویل حدیث ہے یہ بھی. اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضرت شفیق کہتے ہیں ان عبداللہ بن شقیق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال عن أي شيء
कुंता तसअलु काला कुंतु असअलु हल रायता रब्बुका काला अबू ज़र्र कद सअलतहु फकाला रायतु नूरा। हज़रत शकीक अपने वालिद अबू ज़र गिफ़ारी से रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं हज़रत शकीक कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया कि आपने इस मुतालिक रसूलुल्लाह से कभी कुछ बात की, पूछा? अगर मैं होता तो पूछता। तो हज़रत अबू ज़र ने कहा, कहते हैं मेरे बेटे हाँ, इस बारे में हमने रसूलुल्लाह से पहले ही पूछ लिया था। हमने पूछा था नबी से, हमने नबी से सवाल किया था, हल राय तो रब्बो का, क्या अल्लाह के नबी क्या आपने अपने रब को देखा? हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि नबी ने फरमाया फ़काला राय तो नूरा, मैंने अपने रब को देखा। तो किस आलम में देखा? कि सिर्फ नूर ही नूर था, नूर ही नूर था, नूर ही नूर था। ये मुस्लिम की दूसरी हदीस है। और एक और अकीदा आप सुन लें। अब यहां पर मैं थोड़ी सी तफसील कर दूं। एक रिवायत अबू ज़र गिफ़ारी से है, दूसरी रिवायत अनस इब्ने मालिक से है। ये दोनों रिवायतें बुखारी और मुस्लिम में है। और अल्लाह ताला को नहीं देखा हज़रत आयशा से जो रिवायत है वो भी बुखारी और मुस्लिम में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक ही किताब में ये दो दो रिवायतें हो तो फिर किस रिवायत को सही माना जाएगा? तो उसका जवाब ये है मुख्तसर कि हज़रत आयशा की जब आप रिवायत देखते हैं तो रिवायत शुरू यहां से होती है अन मसरूक। हज़रत मसरूक कहते हैं कि हज़रत आयशा ने कहा। ये मसरूक कौन है? ये हज़रत मसरूक अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सहाबी रसूल के साहबजादे हैं। और हज़रत आयशा कौन है? हज़रत आयशा सहाबिया है, मसरूक ताबई है। और वो कहते हैं कि हज़रत मसरूक कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से सुना कि हज़रत आयशा फरमाती है कि जो ये कहे अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह ने देखा वो झूठा है। ये हदीस में ताबई रिवायत कर रहा है सहाबिया से। और जिस बुखारी के हदीस पर हम अकीदा बना रहे हैं उसमें अनस इब्ने मालिक है सहाबी, वो रिवायत कर रहे हैं रसूलुल्लाह से। यहां अनस सहाबी है और वो किससे रिवायत कर रहे हैं? रसूलुल्लाह से। यहां मसरूक ताबई है, वो किससे रिवायत कर रहे हैं? सहाबिया से। तो ये रिवायत जो हज़रत अनस से है हज़रत आयशा की रिवायत से ज्यादा मुस्तनद हो गई, क्योंकि यहां रिवायत रसूलुल्लाह का कौल किया जा रहा है, वहां हज़रत आयशा का कौल नकल किया जा रहा है। एक चीज। फिर दूसरी चीज इस रिवायत में क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीका अपनी राय बता रही है, अपने एतबार से कह रही कि जो ये कहे कि अल्लाह को रसूल ने देखा वो झूठा है। और यहां हज़रत अनस कहते हैं रसूलुल्लाह फरमाते रायता नूरा, मैंने अल्लाह के नूर को देखा। तो यहां कहने वाली जात रसूल की है, तो कौले रसूल के मुकाबले में कौले सहाबी को नहीं माना जाएगा। और ये अकीदा और ये नजरिया हमारा नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि हज़रत आयशा और हज़रत अनस इब्ने मालिक के दोनों की हदीसों में किस हदीस पर हम एतबार करें? तो रावी कहता है कि हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतु रब्बी व क़ौलन नबी अकबर। हज़रत इमाम हंबल फरमाते हैं क्या पूछने वाले सुन, नबी पाक सल्लल्लाहु हज़रत आयशा के कौल का जवाब यह है कि जो उन्होंने कहा कि जो कहे रसूल को रसूल ने अल्लाह को देखा झूठा है, उस कौल का जवाब यह है कि नबी के फरमान से इसका हम जवाब देंगे। और नबी ने फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा, तो नबी के कौल के मुकाबले में हम हज़रत आयशा के कौल को अहमियत नहीं देंगे, नबी का कौल माना जाएगा। तो हदीस में जब नबी ने खुद फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा, फिर कुरान इसके ऊपर दलील है कि अल्लाह ताला से करीब हुए, बहुत करीब हुए, इतने करीब हुए वो काबा कौसैन दो कमानों के बराबर। तो कुरान की नस होते हुए हज़रत अनस की, फिर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी की मुस्लिम की हदीस क्यों कहते हमने रसूलुल्लाह से पूछा, साल तो नबी से हमने पूछा आपने रब को देखा, तो नबी ने कहा मैंने देखा। तो कौले नबी के मुकाबले में कौले आयशा नहीं माना जाएगा। अब यहां पर एक तबका जो है इस बात पे एतराज करता है कि अल्लाह को देखना क्या मुमकिन है क्या? तो उसका जवाब मैं कुरान अजीम से दे देता हूं ताकि ये शुबा भी जो है ये खत्म हो जाए। कुरान अजीम में अल्लाह ताला जब हश्र कायम होगा तो हश्र के कायम होने के बाद जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। तो जन्नती जो होंगे उनको अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा। उसको कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने बयान किया। सूरह क़यामा है, पारा नंबर 29 आयत नंबर 22। अल्लाह फरमाता है यौमाइज़िन नाज़िरा, अल्लाह फरमाता है कुछ चेहरे होंगे तरोताजा चेहरे होंगे, मुरझाए हुए नहीं होंगे, लटकते हुए नहीं होंगे, तरोताजा होंगे, खिले हुए चेहरे होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने रब का दीदार कर रहे होंगे।
اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے، یہاں قرآن کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرما رہا ہے کہ کچھ چہرے قیامت میں دیکھیں گے. تو کون چہرے؟ آپ جیسے، ہم جیسے. سنی جنت میں جائیں گا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو یہ جو ہم ہیں، ہمارے اولیاء اکرام ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ترو تازہ چہرے والے، روشن چہرے والے. ان کے چہرے یہاں بھی مرجھائے ہوئے، وہاں جہنم میں بھی مرجھائے ہوئے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے جو دیکھیں گے ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو جب یہ انسان اللہ کا دیدار جنت میں کر سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کا وجود ہوا، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. وہاں شک و شبہات، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا. آئیے اسی بخاری کی ایک اور حدیث سنا دوں میں آپ کو. یہ بخاری شریف کی کتاب التوحید کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2291، 2291. یہ حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. لکھتے ہیں حدثنا، میں نے حدیث سنی، امام بخاری کہتے ہیں یوسف بن موسیٰ سے. حدثنا ابو اسامہ، انہوں نے ابو اسامہ سے حدیث سنی. حدثنی الاعمش، انہوں نے امام اعمش سے سنا. اب یہاں تھوڑا سا رک جائیے. یہ امام اعمش کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہے اور ایک اعتبار سے استاد بھی ہے. یہ کبھی گفتگو ہوں گی. امام اعمش ایک زمانے میں امام ابو حنیفہ کو پڑھاتے تھے، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ امام ابو حنیفہ سے پڑھنے لگے. امام بخاری کا واسطہ امام اعمش پہ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد پہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے امام اعمش سے سنا، پھر انہوں نے ان خیتمہ، انہوں نے حضرت امام خیتمہ سے سنا، ان عدی بن حاتم، یہ صحابی رسول ہے. انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یا حجابہ. قرآن نے تو کہا کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اسی آیت کی تشریح حدیث کرتی ہے. عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ما منکم من احد، تم میں سے ہر کوئی ان قریب کیا کرے گا؟ الا سیکلمہ، اپنے رب سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا. ان قریب تم میں سے ہر کوئی، یعنی صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں. اے میرے صحابیوں، جب تم جنت میں جاؤ گے تو ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ تم جنت میں ہوں گے اور تم اپنے رب سے کلام کرو گے، گفتگو کرو گے. کیسے؟ ربہ لیسا بینہ و بینہ ترجمان، کوئی بیچ میں ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ تم رب سے بات کرو گے. میڈیٹر نہیں ہوگا کوئی کہ کوئی ادھر کی پہنچائے پھر تمہاری ادھر سنائے، ایسا نہیں ہوگا. تم بغیر کسی ترجمان کے، ولا حجاب، اور کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا. بغیر پردے کے، بغیر ترجمان کے تم اپنے رب سے بات بھی کرو گے، اور کیا کرو گے؟ اس کا دیدار بھی کرو گے، اسے بے حجاب بھی دیکھو گے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، یہ سب بخاری ہے. یہ بخاری کی سب حدیثیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ تم دیکھو گے، اے میرے امتیوں تم دیکھو گے، بغیر حجاب بات کرو گے. تو اس حدیث پر تو سب ایمان ہے، مگر جیسی کہ رسول نے بغیر حجاب اللہ کو دیکھا، شرک، کفر. اور بڑا کمال ہے، میں غور کر رہا تھا جب اس حدیث کو تلاش رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا امام بخاری آپ سے بڑا کوئی بریلوی نہیں ہے دنیا میں. آپ نے لایا بھی اس حدیث کو کس باب میں؟ کتاب التوحید. مطلب بتا رہی ہے کہ توحید میں اس لیے لایا کہ اللہ کا دیکھنا توحید کے خلاف نہیں ہے، توحید پہ ضرب نہیں آتی اس سے. اور رسول کا اللہ کو دیکھنا جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. یہ بخاری شریف کی میں نے ایک حدیث سنا دی. یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، سنن ابو داؤد میں کتاب السنت جلد 2 میں بھی ہے یہ حدیث. میں حوالے دے رہا ہوں کیونکہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کبھی موقع پڑے تو یہ سنانے کے کام آئیں گی. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث جلد 1 صفحہ 63 پر بھی ہے. مسند احمد جلد 4 صفحہ 360 پہ بھی ہے. اب یہاں ایک ایک کتاب کا وہی حدیث الگ الگ اماموں نے لکھی، وہی بار بار پڑھ کے وقت ہوگا، اس لیے اس کو میں صرف حوالے دے رہا ہوں. اور آخر میں ایک فہرست پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے. اور وہ اب یہ ذرا سنیے کتنی لمبی فہرست ہے. یہ دیدار خداوندی کے عقیدے کو کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اس کی تائید میں جتنی حدیثیں یہ میرے پاس میں نے جمع کی ہے، یہ تو میرے پاس ہے، مجھ سے بڑے عالموں کے پاس تو اس سے زیادہ ذخیرہ ہوگا. خیر میں تو عالم بھی نہیں ہوں، تو جب مجھ جیسے کا معاملہ یہ ہے تو یار عالموں کے پاس تو بہت کچھ ہے ہمارے. یہ کتنے لوگوں نے حدیث نقل کی؟ اب ذرا یہاں سے نام سنتے چلیے.
امام بخاری نے جلد 3 صفحہ نمبر 892 پر بھی اللہ کے دیکھنے کی حدیث نقل کی. امام مسلم نے جلد 1 صفحہ 186 پہ حدیث نقل کی. امام ترمذی نے جلد 2 صفحہ 472 پر یہ حدیث کو نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد 1 صفحہ 90 پر اس حدیث کو نقل کیا. صحیح ابن حبان نے جلد 1 صفحہ 226 پہ اس حدیث کو نقل کیا. امام ابن جریر طبری نے جامع البیان میں جلد 27 صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث کو نقل کیا. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد 1 صفحہ 65 پر اس حدیث کو نقل کیا. امام قاضی عیاض مالکی کتاب الشفا میں جلد 1 صفحہ 121. امام عبد الباقی زرقانی مالکی، اب یہ میں ذرا زور دے رہا ہوں، مالکی شافعی، یہاں پہ بھی دیکھیے کہ چاروں مسلک کا اس پہ اتفاق ہے. امام عبد الباقی زرقانی مالکی رحمت اللہ علیہ نے شرح المحل میں جلد 6 صفحہ 120 پر حافظ ابن کثیر، یہ ابن کثیر کون ہے؟ ہم سے زیادہ تو اہل حدیث مانتے ہیں ان کو. ابن کثیر کے بغیر تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. وہابیوں کے 3 بڑے امام گزرے، بس سارا سرمایہ وہی ختم ہو جاتا ہے ان کا. ہمارے اماموں کا کوئی شمار نہیں ہے، ہمارے بہت امام ہیں، یہاں سے وہاں تک ہمارا علمی علم ہے. ان کا 3 ہے، ایک ہے ابن تیمیہ، دوسرے ابن قیم اور تیسرے عبد الوہاب نجدی. کل 3 لوگوں کا سرمایہ وہیں کوئی ختم پورا. مسلک اہل حدیث ابن تیمیہ سے شروع ہوتا، عبد الوہاب پہ ختم ہو جاتا. اور ہمارا مسلک رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، امام مہدی تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. ابھی امام احمد رضا کا دور ہے، پھر اس کے بعد اور بھی ہمارے امام آتے رہیں گے الحمدللہ، ہمارے یہاں کمی نہیں ہے. تو ابن کثیر جو ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اہل حدیث ان کو بہت مانتے. ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو اپنی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ 448 پر نقل کیا ہے. امام یحییٰ شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم جلد 1 صفحہ 97 میں اس کو نقل کیا ہے. امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 609 پر. امام جلال الدین سیوطی شافعی نے شرح مسلم جلد 1 صفحہ 247 پر. امام بدر الدین محمود بن عینی حنفی، انہوں نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 19 صفحہ 199 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام احمد شہاب الدین خفاجی مصری حنفی نے نسیم الریاض شرح قاضی عیاض جلد 2 صفحہ 288 پہ اس حدیث کو نقل کیا. علامہ علی بن سلطان محمد القاری المعروف بہی ملا علی قاری حنفی، انہوں نے مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 349 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی اشط العلامات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 431. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان جلد 9 صفحہ 222. علامہ محمود آلوسی حنفی نے تفسیر روح المعانی میں جلد 27 صفحہ 54 پر اس کو نقل کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین ہیں. ان تمام ائمہ اور محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، بے حجاب دیکھا. اور ایک دوسری حدیث اور وہاں بڑے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کتاب الشفا میں حدیث لکھی ہے جلد 1 صفحہ 246 پر کہ حضرت عائشہ کہتی ہے، حدیث کے الفاظ یہ کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما فاقت جسدی رسول اللہ لیلۃ المعراج. وہ کہتی ہے، حدیث کی جو ترجمہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور کا جسم گویا گم ہوا ہی نہیں تھا. تو اس حدیث سے انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں بلکہ روحانی ہوئی، کہ حضرت عائشہ کہتی رسول کا جسم گیا ہی نہیں تھا. وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس حدیث کو. اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی کہ حضور گئے اور آئے یہ اتنا جلدی ہوا کہ گویا آپ گئے ہی نہیں ہو. یہ ہے اس کا مطلب. ارے پوری حدیثیں بتا رہی ہے نبی گئے تو وضو کر کے گیا ہے، تو وضو کا پانی بھی جذب نہیں ہوا تھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ فما فقط جسدی، آپ کا جسم گایا بھی نہیں ہوا تھا، جیسے یوں گئے یوں آئے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، گئے ہی نہیں ہو. تو یوں کہنا چاہ رہی ہے. کیسے مطلب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ گئی تھی، مطلب خواب میں زیارت ہوئی. اچھا چلو تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عائشہ صحیح کہہ رہی ہے، تو ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا علم بڑھانا چاہیے، تاریخ کی کتابیں کھنگالنا چاہیے. معراج کا واقعہ ہے سن 12 ہجری کا، اور حضرت عائشہ رسول اللہ کی صحبت میں رسول اللہ کے زندگی میں جو داخل ہوئی وہ سن 1 ہجری میں ہوئی. تو جس وقت رسول اللہ کو معراج ہوئی حضرت عائشہ تو حضور کے پاس ہی نہیں تھی، نہ حضرت عائشہ نبی کے ساتھ رہتی تھی،
تو یہ بھی ایک جواب ہے اس کا، لیکن اصل جواب تو یہی ہے کہ وہ فرما رہی ہے کہ نبی ایسے گئے اور ایسے آئے کہ گویا آپ کا جسم غائب ہوا ہی نہیں ہو. اور وہ معراج کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا کی فضیلت ہے اور ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں. سب سے بڑا پیغام ہے نماز کا، اس لیے کہ معراج میں جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز ہے. اب اتنے عظیم ذات نے تحفہ بخشا اور اس کی بے قدری کی جائے تو یہ بہت بڑا وبال ہے. تو آپ کوشش کریں، کوشش کیا بلکہ آپ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. تو نماز کی پابندی آپ لوگ کریں، کیونکہ سنیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے نماز نہیں پڑھنا، اور ہمارے سارے ہنر جو ہے اسی عیب کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، بزرگان دین کی محبت ہے، سب کچھ ہے، علم ہے، سب ہے، صرف کمی کیا ہے؟ عمل میں. سنیوں کا اگر عمل ٹھیک ہو جائے نا تو پھر ان کی مجال نہیں ہے کہ صاحب یہ بول سکے. تو آپ لوگ نماز کی کوشش کریں، نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Allah